فرعون حضرت مشاطہ یعنی اپنی لونڈی کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناس ہو، تو نے ان معصوم بچوں کی بھی جان لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی ناحق قتل کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے یہ عبرت ناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام سا انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بے حد غصہ آیا، کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور پھر سے اس نے لوگوں کو جمع کروایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر یہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو ملکہ تھی، اس کے اشارے پر تو نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے، لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی تھی۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی بڑی ہے، میں تجھے اپنی محبوبہ بنائے ہوئے ہوں، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے اللہ مان لے۔ حضرت آسیہ کہنے لگیں، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دو۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، وہ ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا کہ اچھا، اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت تک اس کی نگاہیں میرے محل پہ لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال کو جدا کرنا شروع کر دو۔ ان کے جسم سے کھال اتار دی گئی مگر وہ برداشت کرتی رہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھیں مگر جسم زخم اور لہو لہو ہو چکا تھا۔ فرعون کا دل اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں، اور تڑپنے کی حالت میں انہوں نے رب العزت کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے میرے پروردگار، مجھے اس محل کے بدلے جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہوں نے اسی حالت میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔